ویلکم بیک۔ IMF اور پاکستان کے درمیان آخری جائزہ مذاکرات کے بعد کل اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا۔ اگلے مہینے IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری ہو جائے گی۔ پاکستان کو 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی قسط مل جائے گی۔ معاشی اہداف پر کامیابی سے عمل درآمد پر IMF اب اطمینان کا اظہار کر رہا ہے اور اپنے اعلامیے میں کہا ہے کہ پاکستان کا معاشی اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے پاکستان کو فائنینسنگ بالکل ملے گی لیکن پاکستان کو بجلی اور گیس ٹیرف کی بر وقت ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوگی۔ IMF کہتا ہے کہ پاکستان نے نئے خرچ پروگرام کے لیے دلچسپی بھی ظاہر کر دی ہے جس پر آئندہ ماہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے۔ IMF کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان نے یقین دہانی کرائی ہے کہ نئے قرض پروگرام کے تحت ٹیکسز کا دائرہ کار بڑھائے گا، ٹیکس ایڈمنسٹریشن کو بہتر بنائے گا، بجلی کا ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن نظام بہتر کرے گا اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کی گورننس اور اصلاحات لائے گا۔ آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی قومی آمدن بڑھانے اور ملکی معاشی ترقی کے لیے جامع اصلاحات پر عمل درآمد کا روڈ میپ دیا ہے۔ آپ کو ٹیکس بیس بڑھانا ہے۔ آلریڈی جو لوگ جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں ان کے اوپر مزید ٹیکس لگانا تو ویسے بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ جو بلینز کا کاروبار کرتے ہیں اور وہ دھیلا نہیں دیتے اور چانا ٹھاٹ باٹ جو ایلیٹ کیپچر ہے اس کا مکمل خاتمہ کرنا ہوگا۔ FBR کو 100% ڈیجیٹائز کرنے کے لیے یعنی کل آخری میٹنگ کر لی ہے۔ 8 اپریل کو کنسلٹنٹس کی بڈ آ جائیں گے، ورلڈ کلاس کنسلٹنٹس، اور یہ FBR کی 100% ڈیجیٹائزیشن کا عمل تیزی کے ساتھ شروع ہو جائے گا۔ فل فور لینڈ لانا ہوگا اور بجلی اور گیس کی چوری کا مکمل خاتمہ، نو ٹالرنس ٹو تھیفٹ اینڈ پلفریج۔ اس ممالک کے جو ایمبیسڈرز ہیں واضح انداز میں ان کو یہ گزارش کی کہ ہم اب آپ کے ساتھ سرمایہ کاری، لون کے رول اوورز اور مزید قرضے یہ پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دہ، کوشش کریں گے کہ کم از کم اس میں ہم قرضے لیں۔ 18ویں ترمیم میں ڈیولوشن کے ذریعے کئی محکمے صوبوں کو گئے ہیں، کچھ رکے ہوئے ہیں، اس کے تحت ہم ان کو صوبوں کے حوالے کریں۔ اس موضوع میں بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل، اور ہمیں جوائن کریں گے جناب امتیاز گدر جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں JS گلوبل کے۔ بہت بہت شکریہ۔ مفتاح یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے بظاہر ایسا لگتا ہے وہ جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ گرین شوٹس نظر آئے ہیں کہیں کہیں ہمیں، اور جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ کچھ ابتدا ہوئی ہے، اور نہ صرف یہ کہ IMF کا کچھ ریزنیبلی جو کانفیڈنس ہے پاکستان کی جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں، جو چیزیں کی گئی ہیں پچھلے 6 مہینے میں، اس پہ اعتماد بڑھ رہا ہے۔ دوسری جانب ہماری جو کراپس ہیں کاٹن کی، رائس وغیرہ کی، وہ کافی امپریسو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہوئی ہیں۔ پھر کرنٹ اکاؤنٹ کم ہوا ہے۔ اوور آل یہ جو گرین شوٹس کا ماحول جو ہے یہ کوئی مبالغہ تو نہیں ہے مفتاح اسماعیل صاحب؟ شکریہ کامران بھائی۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں اچھی ہو رہی ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ آپ نے بتایا کہ کاٹن کی کراپ اچھی ہوئی ہے، چاول کی کراپ تو اتنی خاطر خواہ اچھی نہیں ہوئی جتنی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں کیونکہ ہندوستان نے ایکسپورٹ بند کر دیا ہے، لیکن کہیں کہیں ٹیکسٹائل وغیرہ کے اندر مشکل بھی ہوئی ہے۔ حکومت نے کچھ پاس آن کیا ہے پرائسز، جس سے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بہت اضافہ ہو گیا ہے، جس سے تھوڑی سی لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی ہے۔ جو انفلیشن جو تھوڑا سا پرسسٹ کر رہا ہے وہ اسی کی وجہ سے کر رہا ہے، اور انڈسٹری کو اس سے نقصان پہنچا ہے، اور شاید اس کا برآمدات پہ فرق پڑے گا آگے چل کے۔ لیکن جو بات اصل ہے وہ یہ کہ کافی چیزیں بہتر ہو گئی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ کچھ قلیل عرصے کے اندر اگر آپ فوکس سے کام کریں تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ ٹرانزٹ ٹریڈ رکواتے ہیں، حوالہ ہنڈی رکواتے ہیں تو آپ کا ڈالر کی فلائٹ بچ سکتی ہے۔ اگر آپ ایک ایکسپیکٹیشن توڑ دیتے ہیں تو ڈالرائزیشن کم ہو گئی ہے، اور روپیہ جو ہے وہ نہ صرف مستحکم ہوا ہے بلکہ اسٹیٹ بینک تھوڑا بہت مارکیٹ سے روپیہ خریدتا بھی ہے، تو چیزیں اچھی ہوئی ہیں اس طریقے سے۔ اور یہ جو IMF کا یہ جو تیسری جو ٹرانچ اپروو ہوئی ہے جس کے اسٹاف لیول ایگریمنٹ اب آ گیا ہے، یہ تو بہت ہی زیادہ خوش آئند بات ہے۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ نہ صرف اب یہ بھی ایسے آ جائیں گے لیکن مور امپورٹنٹلی کہ ہم 3 سال کے جو پروگرام میں جانا چاہیں گے انشاءاللہ وہ بھی اسموتھلی چلے جائیں گے، اور اگر وہ اسموتھلی چلے جاتے ہیں، اس میں اگر کوئی زیادہ تناؤ نہیں آتا ہے اور زیادہ نیگوسیشن لمبے نہیں ہوتے، اور فوراً بجٹ کے بعد ہم اگر وہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر آئی تھنک کہ اگلے 2-3 سال تک ہم اگر IMF کے پروگرام میں رہتے ہیں اور نچکاری کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے حکومت کے یہ سرکولر ڈیٹ کم کرنے کا یا نقصانات کم کرنے کا ماں سوائے اس کے کہ ہم نچکاری کریں۔ اگر ہم نچکاری کر لیتے ہیں، NFC ایوارڈ کو ایک مرتبہ پھر سے جائزہ لیتے ہیں، اور اگر ہم تھوڑی سی اور گورننس اچھی کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ بہتری آ سکتی ہے۔ تو امتیاز گدر صاحب یہ بتائیے گا کہ گرین شوٹس تو ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور یقیناً یہ کوئی بہت زیادہ کوئی ہم آپٹیمسٹ نہیں ہیں، لیکن بہرحال حالات میں کہیں کہیں ضرور بہتری نظر آ رہی ہے۔
مگر جو اسٹاک مارکیٹ ہے جہاں پہ بے تحاشا پوٹینشیل ہے, بہت زبردست ویلیوز ہیں امتیاز گدر صاحب, وہاں پر یہ جو ہم ایک گرین شوٹس والا ایک جو بھی ایک ابتدائی ایگزوبرنس ہم دیکھ رہے ہیں, وہ اسٹاک مارکیٹ ہماری شیئر کرتی نظر نہیں آ رہی ہے. مارکیٹ بڑی کاشس ہے. جی کامران صاحب بہت شکریہ. بالکل مارکیٹ نے اس کے اندر ایک کاشس سٹانس لیا ہے, بٹ مارکیٹ کا اگر آپ دیکھیں تو اگر 6 مہینے کا یا پچھلے جولائی سے اگر آپ پرفارمنس دیکھیں تو مارکیٹ نے ان چیزوں کو اہیڈ آف ٹائم پرائسنگ بھی کیا تھا. جو اسٹاک مارکیٹ کی ایک خوبی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے ہمیشہ فارورڈ لکنگ ہوتی ہے. تو جب یہ چیزیں پلان ہو رہی تھیں اس وقت سے ہی مارکیٹ کے اندر اس کی پرائسنگ شروع ہو گئی تھی. نو ڈاؤٹ کہ مارکیٹ کی ویلیویشن ابھی بھی بہت اٹریکٹیو ہے, اور شاید مارکیٹ تھوڑا سا ان ٹریگرز کو مٹیریلائز ہوتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے کہ یہ ساری چیزیں جب ایک جیسے باکسز ٹک ہوتے چلے جائیں گے, آئی تھنک مارکیٹ اس کو پرائس کرتی چلی جائے گی. اور اس طرح کے بہت سارے ٹریگرز ہیں, جیسے کہ آپ نے بات کی کہ IMF کے پروگرام کے اوپر بھی ایک ٹریگر ہے, اسی طرح ایک ٹریگر انٹرسٹ ریٹس کا بھی ہے جس کو مارکیٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ بہت جلد کہیں پہ اسٹیٹ بینک مانیٹری ایزنگ سٹارز کی طرف جائے گا کیونکہ انفلیشن کے نمبرز نیچے آ رہے ہیں, تو وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ مارکیٹ اس کو پرائس کرتی چلی جائے گی. اور دوسری جانب مفتی صاحب یہ دیکھیے گا کہ جو ہمارے ہاں بیلنس آف پیمنٹ کے معاملات ہیں, جو ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ وغیرہ ہے, یہ معاملات میں بھی کچھ سدھراؤ ہم نے دیکھا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی سیٹسفیکشن ہے یا اس پہ کوئی بات ہے, لیکن کیونکہ ہم اتنی نچلی سطح پر جا چکے ہیں کہ اس کے برعکس اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں, ایک جانب ایکسچینج ریٹ کا تھوڑا سا اسٹیبل ہو جانا, دوسری جانب یہ کرنٹ اکاؤنٹ کی صورتحال میں بہتری آنا, ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہونا, پھر ہم LSM کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں ہلکی ہلکی جو ہے وہ بہتری آئی ہے. اور آبویسلی کاٹن کی ہم نے بات کی ہے, لیکن جو رائس ایکسپورٹس کے اندر ہمیں تھوڑا سا سہارا ملا ہے. تو اس پوری صورتحال کے اندر مجموعی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک سفر تو آغاز تو ہو سکتا ہے بہتری کا. مفتی صاحب نہیں بالکل کامران بھائی, یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ آغاز ہوا ہے سفر کا. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس والی میٹنگ میں نہیں بلکہ پچھلی والی میٹنگ میں اسٹیٹ بینک کو جو تھا وہ شرح سود کم کر سکتا تھا, اور فروری کے اندر بھی 0% انفلیشن آیا تھا منتھ آن منتھ جنوری کے اوپر. تو یہ میرے خیال سے بڑی خوش آئند بات تھی. اس بار شاید IMF کا پریشر تھا, لاسٹ ٹائم اسٹیٹ بینک نے شاید اس لیے نہیں کرا کہ ان کو نئی حکومت کو آ کے کرنے دینا چاہیے تھا. تو یہ میرے خیال سے ایک مسڈ اپرچونٹی تھی, کیونکہ تھوڑا سا جب تک شرح سود کم نہیں ہوگا تو اور مزید کانفیڈنس نہیں آئے گا, جو آپ نے ذکر کیا اسٹاک مارکیٹ کا یا انڈسٹریلائزیشن کے اندر بھی ایک لیکن یہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس بار اگر نہیں ہوا تو چلو کوئی بات نہیں, اگلی مرتبہ ہو جائے گا. تو یہ ایک اچھی چیز ہوگی جس سے کہ مارکیٹیں چلیں گی. آپ نے ایک اور بات بھی نوٹ کری تھی کہ ہمارا بانڈ کی پرائسز ہائیسٹ ہو گئی ہیں 2 سال میں. اس کا یہ مطلب ہے کہ نہ صرف ہم خوش ہیں بلکہ دنیا بھی ہم سے خوش ہے, کہ دنیا بھی یہ سوچ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ صحیح نیچ پہ جا رہا ہے. اینڈ دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ دنیا کا جو آپ کا انسٹیٹیوشنل انویسٹر ہے وہ ہی ہیز مور کانفیڈنس ان پاکستانی بانڈ, پاکستانی پیپر, کیونکہ یہ پیسے کاغذ پہ انہوں نے دیے ہوتے ہیں. تو اگر اس کی ٹریڈ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے تو یہ دنیا کو اس کے اندر کانفیڈنس آ رہا ہے. IMF کے جو کل سٹاف رپورٹ آئی ہے اس میں جو 1-2 باتیں لکھی ہیں کامران بھائی, اس کے اندر ایک جو چیز ہے جو IMF بات کر رہا ہے کہ آپ جو کرنٹ اکاؤنٹ چلو اگر ڈیفیسٹ میں بھی تھوڑا بہت چلے جاتا ہے, لیکن جو اگر آپ امپورٹ روکتے ہیں وہ آپ کسی قدغن سے نہ روکیں, ایکسچینج ریٹ سے روکیں. IMF اب بھی یہ سوچ رہا ہے, حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی قدغن نہیں ہے, کہ IMF اب بھی یہ سوچ رہا ہے کہ ہم نے کچھ امپورٹس یا کچھ ہم نے پیمنٹس روکی ہوئی ہیں یا ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کے کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے IMF سوچ رہا ہے کہ شاید ایک ڈالر میں فرق آئے گا. اس کی وجہ سے فارورڈ جو ہے وہ 6 مہینے کا 17 روپے کا ہے. لیکن پھر بھی آئی تھنک کہ مارکیٹس آر ناٹ اگرینگ ود IMF. آئی تھنک مارکیٹ سمجھتی ہیں کہ اتنا بھی شاید نہیں جائے گا ڈالر 6 مہینے میں. تو امتیاز گدر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے یا اوور آل جو اس وقت صورتحال ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ابھی تک ہم نے اسٹرکچرل ریفارمز کی ہیں, جس طریقے سے ہم کاشسلی آگے بڑھے ہیں, اب ایک تو جیسے کہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں اور تمام جو ہمارے مارکیٹ واچرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑا ایک ٹریگر ہوگا کہ اگر ہم ایک لانگ ٹرم پلان جو ہمارا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہے وہ ہمیں IMF سے مل جاتی ہے تو مارکیٹ پہ ایک ایگزوبرنس ہم دیکھیں گے, اور اس کے بعد پرہیپس ایک سچویشن ہو, انفلیشن تھوڑا کم ہو تو اوپننگ ہو جہاں سے ہم ایزنگ ہو, یہ مانیٹری ٹائٹننگ کی اور انٹرسٹ ریٹ کچھ کم ہونے شروع ہو جائیں. اس تو کیا, کیونکہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ IMF پروگرام ہوگا تو گروتھ تو آپ بھول جائیں, لیکن کیا واقعی ہمیں بھولنے کی ضرورت ہے, یا یہ کہ اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو اگلے 3 سال میں ہم ایک ریزنیبل قسم کی گروتھ بھی دیکھ سکتے ہیں, اکنامک ایکٹیویٹی, جاب کریشن وغیرہ ہم دیکھ سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, IMF کا پروگرام بائی ڈیفینیشن ہی ہم نے دیکھا ہے ہسٹوریکلی پہلے اسٹیبلٹی کو پرائرٹائز کرتا ہے, کہ پہلے وہ چاہتا ہے کہ اکانومی آپ کی اسٹیبل ہو جائے, آپ ایک اسٹیبل فوٹنگ پہ آ جائیں, پھر گروتھ کی طرف جائیں.
और आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा. आपने बिल्कुल सही कहा, IMF प्रोग्राम से होगा ये कि जो हमारा पिछले साल हम एक सिचुएशन पे पहुंच गए थे जहां पर इंटरनेशनल मार्केट्स और शायद कुछ हद तक लोकल मार्केट्स भी डिफॉल्ट टाइप सिचुएशन को प्राइस इन कर रहे थे, जो हमारे इंटरनेशनल बॉन्ड्स की प्राइस में भी नजर आपको आ रहा था. तो आई थिंक सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये होगा कि जब आप IMF के लॉन्ग टर्म प्रोग्राम में जाते हैं तो वो जो एक डिस्काउंट आपकी वैल्यूएशन में बिल्ट इन हुआ है कि पाकिस्तान की एक्सटर्नल पोजीशन बहुत वीक है, वो आई थिंक एक तो कम होना शुरू होगा. तो वहां से आपको इकॉनमी में एक्सूबरेंस नजर आएगी. और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि IMF का पहला फेज हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ वो फोकस करेगा, लेकिन हमने पहले भी देखा है कि स्टेबिलिटी के बाद IMF के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए भी आपको एक्सपेंशन करने का टू अ लिमिटेड एक्सटेंट ऑन अ रिस्पॉन्सिबल नोट मौका जरूर मिल जाता है. तो आई थिंक यही ट्रेंड हमें फॉलो करना होगा कि पहले स्टेबिलिटी को अचीव करके फिर सेकंड फेज में इसको ग्रेजुअली ग्रोथ को रोल आउट करना होगा. तो भाई ये बताइएगा कि इस बात का कितना इम्कान है या हमारे पास गुंजाइश है कि हम कमर्शियल मार्केट पे जाएं, कमर्शियल डेट जो है हम हासिल करें, क्योंकि हमारा एक बॉन्ड जो है वो तो अगले महीने मैच्योर हो जाएगा 24 वाला, और हमारे पास गुंजाइश होगी एक 1.25 अरब के करीब हम जो है वो जाए मार्केट पे जाके लें. और मगर उससे पहले माहिरीन ये कहते हैं कि हमें अपनी क्रेडिट रेटिंग पे थोड़ी सी तवज्जो देनी होगी, किसी सूरत से उसमें कोई बेहतरी आए ताकि फिर आप ये कमर्शियल मार्केट में जाएं. तो ये जो प्रॉस्पेक्ट्स है कमर्शियल मार्केट में जाना और डेट क्रिएट करना कमर्शियल, तो इसके लिए हमारी इस वक्त सिचुएशन क्या है और इसको इनेबल करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि बहरहाल बड़ी शदीद ज़रूरत है हमें. कमरान भाई, इस वक्त अगर आप मिसाल के तौर पे 2024 या 2025 में एक बॉन्ड करते हैं और 5 साल का भी करते हैं तो 2029-30 में ड्यू होगा, और 2029-30 का जो हमारा 2030 का जो बॉन्ड है वो काफ़ी डिस्काउंट पे बिक रहा है. तो इस वक्त हम नया बॉन्ड नहीं बेच सकेंगे, मतलब डॉलर का बॉन्ड कोई डॉलर को नहीं बेच सकेंगे. हम शॉर्ट टर्म 1 साल 2 साल का कमर्शियल लोन ले सकेंगे अगर IMF के प्रोग्राम में चले जाते हैं मिसाल के तौर पर, और जो IMF के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है उस पर काम शुरू हो जाता है. मिसाल के तौर पर अगर आप PIA जो है वो पहले 2-4 महीनों में ही आप प्राइवेटाइज कर देते हैं, आप NFC अवार्ड पे काम करना शुरू कर देते हैं, तो लोगों को लगेगा कि अगले साल से बजट डेफिसिट्स कम होंगे तो और ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हो जाएगा. जब लोगों को ये लगेगा तो फिर आप पहले उसके अंदर आप चाइनीज़ एंड मिडल ईस्टर्न बैंकों से शॉर्ट टर्म 1 साल 2 साल 3 साल के 2 साल के लोन ले सकते हैं, और फिर जब वो थोड़ा सा आपके रिजर्व अच्छे हो जाते हैं, जैसे 15-20 बिलियन डॉलर्स के हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि 2030 का जो हमारा बॉन्ड है वो भी तकरीबन पार पे आ जाएगा, और जब वो पार पे आ जाएगा तो फिर आप ये बॉन्ड्स बेच सकेंगे. जहाँ तक सर ग्रोथ की बात है, तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन पहले कम हो जाए और इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो फिर आप ग्रोथ की बात कर सकते हैं. इस वक्त हुकूमत की अव्वलीन तरजीह जो है वो सिर्फ महंगाई कम करना होना चाहिए, और उसके लिए ज़ाहिर है कि हमें एक स्टेबल एक्सचेंज रेट चाहिए, बल्कि शायद अगर थोड़ी बेहतरी हो सके. इम्तियाज़ गदर साहब ये बताइएगा कि प्राइवेटाइजेशन ही हमें इंस्टेंट कुछ इन्फ्यूजन दे सकती है फॉरेन एक्सचेंज का, कुछ डॉलर्स का. कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स है हमारे पास. PIA आप फॉलो कर रहे हैं कि इस वक्त आज PIA की होल्डिंग कंपनी भी बनाई है, इस हवाले से EY का जो काम है वो भी हमारे सामने आ चुका है. क्या PIA को आप समझते हैं लो हैंगिंग फ्रूट, या जो हमारे एयरपोर्ट्स वाले मामलात हैं कि हम उनको आउटसोर्स करें, वो भी एक नया एवेन्यू नज़र आता है. इसमें कहीं आपको गुंजाइश है, अर्ली गुंजाइश नज़र आती है इम्तियाज़ गदर साहब? जी कामरान साहब, प्राइवेटाइजेशन को आई थिंक 2 नज़रियों से देखना होगा. इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे. एक तो जैसे आपने कहा कि कोई अगर ऐसा हमारे पास असासा है जो हम इंटरनेशनल मार्केट्स में या किसी इंटरनेशनल बायर को देके उससे फॉरेन एक्सचेंज रेस कर सकें. बट आई थिंक प्राइवेटाइजेशन की एक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरत है इस वक्त वो ये है कि जो फिस्कल सिचुएशन है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपनी जेब से उनके नुकसानात को भर रही है, और उसकी वजह से आपका फिस्कल डेफिसिट हर साल एक्सपैंड हो जाता है. फिस्कल डेफिसिट की वजह से आपको फिर बोरो करना पड़ता है, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स पर अपवर्ड प्रेशर रहता है. तो आई थिंक प्राइवेटाइजेशन में बिल्कुल एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड है. बट मेरा अपना ख्याल ये है कि फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी ये है कि उसकी फिस्कल के जो उसका ड्रेन है उसको कम किया जाए, और अगर कोई ऐसे पाकिस्तान का आउटलुक अच्छा होता है और ऐसे एसेट्स हैं जिसके इंटरनेशनल बायर्स आते हैं जिससे बहुत मटेरियल फॉरेन एक्सचेंज भी रेज हो सकता है, तो आई थिंक उसको भी गवर्नमेंट देख रही है और बिल्कुल देखेगी. और आई थिंक एक जो थीम आपको नजर आएगी अगले कुछ महीनों में जिस पे बहुत ज़्यादा काम होगा वो प्राइवेटाइजेशन ही होगा. और मिफ्ताह इस्माइल साहब, ये एक जो सबसे बड़ा मामला है हमारी मईशत का अंधा कुआं, जिसमें IMF भी सर पकड़ के बैठी है और हम भी सर पकड़ के बैठे. 4 हुकूमतें हमने अभी गुजार दी एक के बाद एक, मगर इस मसले का हल हमें नज़र नहीं आया. और IMF भी अब IMF हमारी मदद को आया. वो कहता है कब तक ये टैरिफ बढ़ा के आप इस गैप को पूरा करते रहेंगे. इसमें जो स्ट्रक्चरल बेहतरी लानी है, जो प्राइवेटाइजेशन है, ये तमाम चीज़ें जो होनी है खुदा के लिए इसको जल्दी करे. और केयरटेकर गवर्नमेंट में हमने देखा कि काफ़ी इस सिलसिले में बेहतरी भी आई है, लेकिन ये नई गवर्नमेंट आई, उसने 1 हफ्ते में अपना एनर्जी मिनिस्टर बदल दिया. पता नहीं किस मूड के अंदर है. लेकिन ये बताएं कि इसके लिए अर्लीस्ट हमें क्या कुछ करना चाहिए, फौरी तौर पर क्या इक़दाम ज़रूरी हैं?
کامران بھائی ہم سارے اقدامات کر کے دیکھ چکے ہیں، اور 2013 میں 500 ارب روپیہ جب سرکولر ڈیٹ تھا تو ہم سمجھتے تھے کہ پانی سر سے گزر رہا ہے. آج کل فلو $1 10,000 ارب روپے کا، معاف کیجیے 10 ٹریلین روپے کا فلو ہے. تو اب مطلب ہم اس بار آئی ایم ایف سے امید ہماری یہ ہے کہ ہم 500 بلین روپے کا فلو رکھیں گے اور 500 بجٹ سے دے دیں گے. تو اتنا مشکل ہو گیا ہے. اب اس کا ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے کہ آپ اس کو پرائیویٹائز کر دیں. میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ 20% بجلی تقسیم اور ترسیل میں کھو جاتی ہے، 10% سے زیادہ آپ بل، مطلب 10% بل نہیں لے سکتے، تو 30% یہ بجلی ضائع کر رہے ہیں. گیس کے اندر جو ہے آپ کی میرے خیال 15-16% جو ہے وہ یو ایف جی ہے. ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ پاکستان میں آج جو گیس کی قیمت ہے وہ انٹرنیشنلی ایل این جی سے، ڈومیسٹک گیس کی بات کر رہا ہوں، جو انڈیجنس گیس ہم بیچ رہا ہے ایس ایس جی سی اور ایس این جی پی ایل، وہ انڈسٹری کو وہ ایل این جی سے مہنگی ہے جو دنیا میں ایل این جی جس ریٹ پہ مل رہا ہے. تو حکومت کو ان بزنسز سے نکال دینا چاہیے. اگر آپ مثال کے طور پہ بجلی کی کمپنیاں نجکاری کر دیتی ہیں تو نہ صرف حکومت کا نقصان نہیں ہوگا، لیکن بجلی سستی ہو جائے گی جس سے معیشت چل جائے گی، لوگوں کی آسانیاں ہو جائیں گی، گیس سستی ہو جائے گی، لوگوں کو آسانیاں ہو جائیں گی. تو اب گدر صاحب یہ بتائیے گا، ایک نیا فیکٹر ہے جس پہ ہماری بڑی امیدیں لگی ہیں، نظر مرکوز ہے، کیونکہ ہماری یہ چیزیں ہو نہیں پاتی ہیں، اور وہ اس کو انیبل کرنے کے لیے جو ایس آئی ایف سی کا ایک ادارہ بنا ہے، فوج نے تشکیل دیا ہے، فوج کا بڑا ایک انفلوئنس ہے، کلاؤٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو چیزوں میں ہمیں موومنٹ نظر آتی ہے. ہم نے افغان ٹرانزٹ میں وہ چیزیں دیکھی اور کئی معاملات کے اندر دیکھی. تو یہ جو ہمارے کرٹیکل مسئلے ہیں، ہمارے انرجی کے مسائل، جس میں کہ بجلی کی انیفیشنسیز، پرائیویٹائزیشن نہ ہونا، ہمارے مجموعی طور پہ جو پرائیویٹائزیشن کے معاملات، ایس او ایز کے معاملات، اور پھر یہ ایگری سیکٹر وغیرہ کے اندر جس طرح سے یہ ایس آئی ایف سی کا ادارہ آیا ہے، آپ کو اس سے امید ہے یا یہ کہ آپ کو خیال یہ ہے کہ اس قسم کے ادارے آتے اور جاتے رہیں؟ اس میں آئی تھنک جو سب سے اہم بات ہے کامران صاحب وہ یہی ہے کہ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ سارے ادارے جو کہ حکومت کا پورا مجموعہ ہے، وہ سارے اگر ایک کمبائنڈ آبجیکٹو کی طرف کام کریں گے تو اس سے ریزلٹس بہتر ہی آئیں گے. تو ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں ہمیں اس کا رزلٹ نظر آنا شروع ہے، چاہے وہ ایس آئی ایف سی کا فورم ہو، آپ اس کو کوئی اور نام دے دیں، لیکن اگر جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں اگر وہ سیم پیج پہ ہوں اور ایک آبجیکٹو پہ اگری کر کے اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے رزلٹس اچھے ہی آئیں گے. ہسٹوریکلی بھی آئے ہیں، پچھلے 6 مہینے میں تو ہم نے دیکھا ہی ہے. تو آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ سارے اسٹیک ہولڈرز اکانومی کے لیے ایک پیج پہ آ کے اور اس کے سارے آبجیکٹو کی طرف کام کریں. صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمیں ایک بڑا امپورٹنٹ 2 سپر پاورز کے ساتھ، ظاہر ہے چائنا ہمارا بڑا امپورٹنٹ دوست ہے، ہمیں سی پیک کو ریوائٹلائز کرنا ہے، نئی قوت سے اس کو آگے بڑھانا ہے. دوسری جانب یو ایس کا بھی پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، معاشی بحالی کے حوالے سے ہم انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں، بہت ایکٹیویٹی ہم دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک نئے دور کا بھی آغاز ہو سکتا ہے. ہم پیور معاشی معاملات کے اندر ایک بیلنس اسٹرائک کر سکتے ہیں، اور میکسیمم جو اس کا پوٹینشیل ہے خاص طور پہ پاک یو ایس کے حوالے سے، پیرلل ٹو سی پیک اور چائنا کے حوالے سے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ کامران بھائی، پہلے تو ظاہر ہے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم نہ چائنا کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں نہ امریکہ کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں. چائنا کی وجہ سے آج یہاں پہ اتنی بجلی بن رہی ہے، اور ہمارا سب سے بڑا جو ہے وہ لینڈر ہے اس وقت، سنگل کنٹری لینڈر ہے، 30 بلین سے زیادہ ہمیں پیسے دیے ہوئے ہیں. ساتھ ساتھ امریکہ کے اور ویسٹرن یورپ کے بارے میں بھی یہ سوچنا ضروری ہے کہ ہمارا سب سے بڑا بائر ہے. اگر ہم 30 بلین کا ایکسپورٹ کرتے ہیں تو شاید 15 بلین کا ایکسپورٹ یورپ اور امریکہ میں کرتے ہیں. ہماری پوری ٹیکسٹائل انڈسٹری ان پہ چلتی ہے. تو ہم کو یہ دونوں ساتھ لے کر چلنے ہیں، اور یہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ ڈانس ہے، یہ آسان نہیں ہے. یہ بات میں سمجھتا ہوں، کیونکہ امریکن آئے گا آپ کے پاس یا آئی ایم ایف والا آئے گا تو سب سے پہلے وہ چائنا کی بات کرتا ہے. آئی ایم ایف اگر آپ کو پیسے دے گا تو یہ بولے گا کہ دیکھو میرے پیسے تم لے کر چائنا سے واپس نہیں کرنا. یہ بات بالکل وہ کرتے ہیں اور کھلی بات کرتے ہیں. چائنا آن دا ادر یا آپ کو کہے گا کہ چائنا سے ری نیگوشیٹ کریں پاور پلانٹ. چائنا بولے گا بھائی ہم نے سوورن گارنٹیاں تم سے دی ہوئی ہیں تم نے ویسے ہی 250 ارب روپے یا 450 ارب روپے نہیں دیے ہوئے، تم کس چیز کا، پہلے وہ پیسے تو دو جو ہمارے پاس دینے کو نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ ڈانس ہے. ہم اگر تھوڑے سے، جیسے آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ تھوڑے سے اگر اپنے یہاں پہ ٹیکسز زیادہ جمع کرنا شروع کر دیں، ایگریکلچر کے اوپر ٹیکسز لینا شروع کر دیں، پراپرٹی اور لینڈ کے اوپر ٹیکسز لینا شروع کر دیں، اگر ہم دکانداروں سے اور ہول سیلر سے ٹیکسز لینا شروع کر دیں، تھوڑا سا اپنے پیر پہ کھڑے ہو جائیں، تھوڑی سی ہماری ویلیو ہو جائے دنیا بھر میں، کہ ہم صرف وہی نہ کہ ہم کو لوگ دیکھ کے ڈر جائیں کہ یہ قرض مانگ لے گا، بلکہ
بلکہ کوئی ہم سے ان کو چیزیں لینی ہوں، ہم اس جوگی ہو جائیں کہ دنیا کے اندر ہم برآمدات کرتے ہوں، تو تھوڑا سا ہمارے پاس یہ پاور آ جائے گا کہ ہم چائنا اور امریکہ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. دوسرے ممالک یہ کرتے ہیں، ہم کو بھی دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ایک طرف بہت زیادہ جھکاؤ بالکل نہیں ہونا چاہیے، دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ نوئنگ فل ویل کہ کنٹری ایز بگ ایز پاکستان، 5واں 6واں بڑا ملک ہے دنیا کا، کہ ہم کو سب سے دوستیاں رکھنی ہیں. تو امتیاز قادر صاحب، کیا اگر میں کہوں کہ ہماری معیشت کو سنبھالنے کے لیے یا نئے سفر کو شروع کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے، ہمیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھانی ہے، اور ہمیں ہر لحاظ سے یہ نان فائلر وغیرہ کا نظام جو ہے اس کو دفن کرنا ہے. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نمبر 1 پرائرٹی ہونی چاہیے نئی گورنمنٹ کی کہ اپنا ٹیکس نیٹ بڑھائیں، یا اس سے بھی اوپر کوئی پرائرٹی ہے معیشت کو سنبھالنے کے لیے؟ نہیں کامران صاحب، پاکستان کی اکانومی کے اگر آپ مسائل دیکھیں تو 2 ہیں. ہم نہ انف روپیز جنریٹ کرتے ہیں، نہ انف ڈالر جنریٹ کرتے ہیں. تو یہ دونوں ہی ہماری پرائرٹیز ہیں. اتنے روپیز ہم جنریٹ کر پائیں ٹیکس نیٹ سے کہ ہمیں فسکل ڈیفیسٹ کا سامنا نہ ہو، اتنے ڈالرز ہم جنریٹ کر پائیں ریمیٹنسز اور ایکسپورٹ سے کہ نہ صرف وہ ہماری امپورٹس کو کور کر لیں، ہماری ڈیٹ ری پیمنٹس کو کور کر لیں، بلکہ فوریکس ریزروز کو بلڈ کرنے میں بھی مدد کریں. اب یہ سیکنڈ ایکویشن جو میں نے کہی، یہ فوراً نہیں ہو سکتی، اس میں ٹائم لگے گا. اسی لیے جیسے مفتاح صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا اس گیپ کو فل کرنے کے لیے آپ کے ریلیشن شپس ہونا ضروری ہیں. تو اگر آپ پوچھیں گے نئی حکومت کو کیا دیکھنا ہے، آئی تھنک جو فنڈامنٹل مسئلہ ہے کہ آپ روپیز بھی انف جنریٹ نہیں کر رہے، ڈالرز بھی انف جنریٹ نہیں کر رہے، اس فنڈامنٹل ڈسبیلنس کو ایڈریس کرنا ہے جس میں ٹیکس اور ایکسپورٹس 2 سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل، سابق وزیر خزانہ، جناب امتیاز قدر، چیف ایگزیکٹو آفیسر JS گلوبل، بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.